بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 9 مئی کو پاکستان کے دیگر شہروں اور علاقوں کی طرح نوزیدہ تحصیل علی پور چٹھا میں بھی مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں کے زیر سایہ پاک فوج کی حمایت اور پی ٹی آئی کی مذمت میں ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی صدارت جسٹس ریٹائر افتخار احمد چیمہ سابقہ ایم این اے اور عدنان افضل چٹھا ایم پی اے نے کی۔ مختصر جگہ اور مختصر دورانی کی ریلی میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور 9 مئی کو پاک فوج کی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی۔ ویسے تو ریلی شرکاء کی اوسط حاضری نے بھی سوالیہ نشان پیدا کیا کہ مقامی اکابرین مسلم لیگ نون اپنے ورکرز کو مناسب طور پر اکٹھا نہ کر سکے، لیکن ایسے پروگراموں کے روے رواں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر اعجاز احمد پرویا کی غیر حاضری خوب محسوس کی گئی۔ اعجاز احمد پرویا صاحب سے موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اکمل صاحب چٹھا صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا ہے، بعد میں ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ پرویا صاحب، پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ملک بھر میں پاک فوج کے حق میں 9 مئی کی مذمت کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ اسی طرح پاک فوج کے حق میں ڈسٹرکٹ وزیر آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ آپ ڈسٹرکٹ وزیر آباد کے پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود کہیں بھی نظر نہیں آئے، آپ کی غیر موجودگی کی وجہ کیا بنی؟ نذیر صاحب، یہ آپ پاک فوج کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی تھی وہ ایک عظیم الشان ریلی تھی، اور علی پور چٹھا کی تاریخ میں اس سے بڑی ریلی کبھی نہیں نکلی۔ تو کل کا جو پروگرام تھا الحمدللہ ہمارے سارے کارکن اس میں شامل تھے۔ ہم نے تو اپنے کینڈیڈیٹ کو الحمدللہ جتوایا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کل کا پروگرام کل میں نجی مصروفیات کی وجہ سے اسلام آباد میں تھا، اس لیے نہیں آ سکا، لیکن میرے کارکن میرے ساتھی سارے وہ جو ریلی میں شریک تھے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان فوج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ آپ آگے بھی دیکھیں گے، جہاں بھی جماعت کو ضرورت ہوگی، پاکستان کو ضرورت ہوگی، پاک فوج کے لیے ضرورت ہوگی، ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جی پروفیسر صاحب، 9 مئی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں کتنا شخص نے جس طرح ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو بدل کرنے کی کوشش کی، ہمارے اداروں پہ حملہ کیا، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ہم اس کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہم احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان لوگوں کو سزا دی جائے جو ایسے 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات میں ملوث ہیں، ان کو کسی صورت رعایت نہیں ملنی۔ بہت شکریہ پرویا صاحب۔ چٹھا صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ چٹھا صاحب، پچھلے سال آپ نے 9 مئی کی مذمت میں ایک شاندار ریلی نکالی تھی اور پاک فوج کے حق میں خوب نعرے بازی بھی کی تھی، لیکن اس دفعہ آپ کی کوئی بھی سرگرمی سامنے نہیں آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بٹ صاحب، میں آپ کے سامنے سارے حالات ہیں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، میں تو سمجھ لیں کہ سیاسی طور پہ کوارنٹائن میں ہوں اس وقت۔ اور باقی پاک فوج کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، پاک فوج ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم تو ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور صرف اپنی فوج کے ساتھ نہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ اور کبھی بھی یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں نے اس دفعہ میری کوئی وہ نظر نہیں آئی، بس تھوڑی سیاسی طور پہ میں تھوڑا سا خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ لیکن پاک فوج کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو وہ تو پاک فوج زندہ باد، ہم تو اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ چٹھا صاحب، اگر پھر آپ کو موقع ملے تو آپ نون لیگ کو جوائن کریں گے؟ بس اب نون لیگ، اب ان کے پاس اور بہت ساری آپشنز آ گئی ہیں میرا خیال ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، میں تو فی الحال تو میں خاموش بیٹھا ہوں، آگے کوئی الیکشن آئے گا پھر حالات واقعات دیکھیں گے جو اللہ کو منظور ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ چودھری اکمل صاحب چٹھا صاحب۔ ناظرین کرام، ہم نے کوشش کی کہ چودھری عادل بخش چٹھا جو سابقہ ایم پی ہے مسلم لیگ نون کے، ان سے رابطہ کیا جائے، لیکن ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کے ساتھ جو ہے چودھری محمد احمد چٹھا صاحب جو حلقہ NH 66 کے ایم این اے ہیں اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو بدقسمتی سے ان سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔